دیکھو تو صحیح، ہم ویسے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ کی قسم ہمارے کام دیکھو، ہمارا ایمان دیکھو، ہمارے جذبے دیکھو، ہماری سوچ دیکھو کہ ہماری سوچ کیسی ہو چکی ہے، ہمارا ایمان کیسا ہو چکا ہے، ہمارے جذبے کیسے ختم ہو چکے ہیں بالکل ہی، کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی بھی خبر نہ رہی، ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کی بھی خبر نہ رہی کہ کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو نہیں خبر ہے۔ دیکھو تو صحیح، آپ کو سب پتہ ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم ہمیشہ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اس چیز کو تھوڑا دھیان سے سنو جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ اللہ کی قسم کہ ہمارے کتنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کتنے ایمان والے بھائی ہمارے پریشان ہو رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر، ارے ہم کیسے مدد کریں، ہم کیسے مدد کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ ارے میرے دوستو سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، تم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارا جو مالک ہے وہ ساری دنیا کا مالک ہے، تمہارا جو اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں کھلایا ہے، پلایا ہے، بنایا ہے، جو مارے گا، جو اٹھائے گا، وہ تمہارا مالک سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہاں اللہ کی قسم جو تمہارا مالک ہے وہی میرا مالک ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، وہی ساری دنیا کا مالک ہے۔ تم کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ بتاؤ تو صحیح۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک فیملی میں اب ایک باپ ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب ان اولادوں میں ایک لڑکا یعنی ایک بندہ یا بندی، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی باپ ضرور سنتا ہے، جس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح میرے بھائیو، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تھوڑا دھیان سے توجہ فرمائیں، تھوڑا دھیان سے سنیں۔ اللہ کی قسم کہ جو ہمارے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تم سوچو اس بات کے بارے میں کہ ایک گھر میں ایک آدمی کے کچھ بچے ہیں، اور ان کچھ بچوں میں باپ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے کسی نہ کسی ایک سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، جو اس کی ہر بات مانتا ہے۔ ہوتا ہے نا ہر گھر میں کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی، باپ بھی مانے گا اور ماں بھی مانے گی، سمجھتے ہو نا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور پھر وہ باپ کیا کرتا ہے، وہ ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ جو ان میں سے ان کا ایک بچہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ان سے وہ درخواست کرے گا، جو ان سے سفارش کرے گا، جو ان سے اپنی بات رکھے گا، تو وہ اس کی بات کو ضرور مانیں گے، اس کی سفارش کو ضرور قبول کریں گے، اس کی بات کو ضرور اپنائیں گے، اور جو وہ کہے گا اس کے ماں باپ ضرور کریں گے۔ کریں گے یا نہ کریں گے؟ کریں گے یا نہ؟ ہاں، وہ ایسے ہی کریں گے جیسے ان کا بیٹا وہ لاڈلا کہے گا۔ تو میرے دوستو اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم ان ایمان والے بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ ہم اس سے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کی وہ سنے گا، حالانکہ وہ سننے والا تو سب کی ہے، لیکن کوئی تو ہوگا جو اس کے زیادہ قریب ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہوگا، کوئی تو ہوگا۔ سوچو تو سیکھ جا رہا ہے اس بات کے بارے میں۔ آج ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ان کو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، جو ان کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بائیکاٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے دوستو ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں کہ جس کے ذریعے ان کو پرابلم زیادہ پیش آ رہی ہیں، ان کا جو انکم کا رچ ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، اور ان کے سامنے مصیبت کا سامنا ضرور آئے گا۔ پھر سمجھتے ہو نا؟ ان کے سامنے پریشانی آئے گی، یہ مصیبت آئے گی کہ ان کی جو ارن ہو رہی ہے، جس کے ذریعے وہ ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو وہ ان کا رچ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اس پر کمی آئے گی، اور اس کمی کی بدولت وہ بہت کچھ کرنے سے رک سکتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ صرف ایک جنے کے بائیکاٹ کرنے سے، ایک جنے کے بائیکاٹ کرنے سے۔ یہ جو اللہ معاف کرے، جو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں جن کے ساتھ اتنا غلط ہو رہا ہے، جو کہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا، سمجھتے ہو؟ اب تو مجھے کہنے کا من کرتا ہے، اب تو کہنے کا من کرتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ دکھاوے کی محبت ہے، دکھاوے کا اپناپن ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، اتنے سارے ایمان والوں نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا، ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا،
کوئی آگے نہیں آیا۔ اب اللہ کے جو قریب ہیں، جو اللہ جن سے کام لے رہا ہے، وہ مدد کر رہے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں کام تو ہم سب کا ہے۔ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو پریشانی نہ پہنچنے پائے، اور ہم ان چیزوں کو سپورٹ کر ان چیزوں کو اپنا کر جن کے ذریعے وہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے، ہم کتنا غلط کر رہے ہیں نا، سوچو تو صحیح۔ آج کہیں کہ میرے بھائیوں ان چیزوں کو بائیکاٹ کرو، جو ان کے پروڈکٹ ہیں ان کو ختم کرو، تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ ہماری سوچ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تو نے کر دیا، اگر میں نے کر دیا، اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں کر رہا ہوں، اگر ایک نے، ہر انسان نے یہ سوچ لیا کہ میں کروں گا، کوئی کرے نہ کرے، تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ہم بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے؟ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھو کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے، اگر ہم ظلم کرنے والوں کی مدد کریں گے، تو ہماری گنتی بھی انہی کے ساتھ آئے گی، اور کل اللہ معاف کرے کہیں اس پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اور تم ان کی مدد کرتے رہے، تم ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے، تم نے ان کی چیزوں کو اپنایا، تم نے ان کے رچ کو بڑھایا۔ اس کی وجہ کون بنا؟ وجہ کون بنا؟ جو ان کو ستایا جا رہا ہے، جو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وجہ کون بن رہا ہے؟ ہم کچھ کمزور ایمان والے، ہم کچھ ناسمجھ لوگ، ہم کچھ احمق لوگ، ہم کچھ بے وقوف لوگ، ہم وہ کر رہے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا ریزن نکل کر سامنے آئے گا۔ جب ہم اس کے بارے میں سوچیں کتنا بڑا اس کا رزلٹ ان کو مل رہا ہے، کہ ان کی ایک چیز کی بکری ہونے سے، ایک پروڈکٹ کو ختم ہونے سے ان کو کتنا منافع ہو رہا ہے، وہ تو وہی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کو ختم کرو جن کے ذریعے ان کی ہم مدد کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہ سوچو کہ ہمیں ان میں تھوڑا منافع ہو رہا ہے۔ میں کتنے دکاندار ایسے دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے پروڈکٹ کو لینے سے انکار کر رہے ہیں کہ اس میں ہماری کمائی نہیں ہے، ان کے پروڈکٹ کو خرید رہے ہیں جس میں ان پر ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ سمجھتے ہو میرے دوستو؟ میں آپ کو شارٹ کٹس میں، اشاروں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ گائیڈ لائن کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں کہہ سکتا، میں اس کو نہیں بتا سکتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور آپ سب سمجھدار ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے اس بات کے بارے میں سوچو۔ سمجھتے ہو نا؟ یہ گائیڈ لائن کے خلاف ہے۔ اگر میں آپ کو خلاصہ کر بتاؤں گا، اگر میں آپ کو کھل کر بتاؤں گا، تو میرے دوستو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے پھر اس ویڈیوز کو ریموو کر دی جائے، لیکن آپ اس بات کے بارے میں دھیان رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ہم ان کی مدد نہ کریں، اپنے ایمان والے بھائیوں کی مدد کریں۔ کیونکہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ ہم کم سے کم یہ کریں، اس میں اپنا منافع نہ دیکھو، کچھ وقت کے لیے اپنا منافع نہ دیکھو۔ میرے بھائیوں ہم کما کس کے لیے رہے ہیں؟ اس دنیا میں گزارا کرنے کے لیے، اور اس دنیا میں جو کر جائیں گے پھر اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ اور ہم اس دنیا میں منافع دیکھیں، اس منافع کی وجہ سے اپنے ایمان والے بھائیوں پر ظلم کرائیں، اس منافع کی وجہ سے ان کی مدد نہ کر پائیں، ان کا ساتھ دیں جو ان کے خلاف ہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ ہم فرعون کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یا موسیٰ والوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ سوچو تو صحیح، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہتے ہیں یا ان پر جو ظلم کرنے والے تھے ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے نافرمانوں کی طرف ہونا چاہتے ہیں؟ ظلم کرنے والوں کی طرف ہو رہے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنے والوں کی طرف ہو رہے ہیں؟ ہمیں کرنا کیا ہے اس بات کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ ہم کس کی طرف ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں مختصر سی چیز ہے کہ بس تم اتنا کر لو، اپنے اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ کیا پتہ کس بندے کی، کس بندی کی ارحم الراحمین ہمارا مالک ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کی مدد فرمائے۔ حالانکہ ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں اور اللہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے انشاءاللہ، لیکن میرے دوستو نہ جانے کس کی وجہ سے، نہ جانے کس کی دعا سے اللہ تقدیر بدل دو ان سب کی۔ تو میرے بھائیوں پیچھے نہ ہٹو، یہ ہم سب کے لیے موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ ہم دیکھو اپنے بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر دھرم کے انسان سے، ہر انسان سے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی کیٹیگری سے آتا ہو، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن
ہاں کہتے ہیں نا اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہاں اللہ کا حکم ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں پھر فوکس کرنا ہے، ان کی ناڑوں کو فوکس کرنا ہے، سمجھتے ہو نا؟ پھر فوکس کرنا ہے ان کو۔ میرے بھائیو ابھی تو ہمارے ایمان والے بھائی پریشان ہیں تو ان کی تو مدد کر لیں۔ میں اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے پھر ان کے خلاف ہونے کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، پھر ہمیں اسلام پوری اجازت دیتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیسے کرنا ہے، اب ہمیں کس طرح سے ان کو قابو کرنا ہے، سمجھتے ہو نا؟ اپنے آپ کو سمجھو اس بات کے بارے میں کہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے۔ جب تک ان سب سے محبت کرو جب تک یہ خلاف نہیں ہوتے اسلام کے۔ اگر یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، اگر آپ کے اسلام کے خلاف نہیں ہے تو آپ ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ رہو، ان سے پیار کرو۔ اسلام کیا کچھ نہیں سکھاتا ہے؟ سوچو تو صحیح، اس بات کے بارے میں غور تو دو۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایمان والے ہونے کے باوجود ہم غیر ایمان کی مدد کریں، ہم اللہ کے نافرمان کی مدد کریں، ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کریں کہ جو ظلم کر رہے ہیں۔ ارے دماغوں کے گھوڑے تو دوڑاؤ، سوچو تو صحیح اس بات کے بارے میں ہم مدد کس کی کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، اگر ہم نے ان ظلم کرنے والوں کی ایک بوتل خرید لی اور اس کو پی تو اس کا جو پیسہ جائے گا، بھلے ہی تمہارے 10 روپے ہوں، بھلے ہی تمہارے 20 روپے ہوں، بھلے ہی تمہارے 100 روپے ہوں، اس کا جو پیسہ جائے گا وہ ان کی طرف جائے گا جو ان کو ستا رہے ہیں، جو ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور ایک نے اگر اس کام کو کیا تو ان کا کتنا منافع ہوگا۔ اور اس پیسے کی بدولت آپ کے اور میرے، ہم سب کے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو جو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ پھر کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ ہم بھی تو ان کی مدد کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو ان کی مدد کر کے ان کا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں صرف ایک بوتل پینے پہ، سمجھتے ہو؟ میرے دوستو ہر اس چیز کا بائیکاٹ کر دو جو اپنے ایمان والے بھائیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کل اللہ کی قسم کہیں اس کی پکڑ نہ ہو جائے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ ہاں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں دنیا سے جا کر جواب بھی دینا ہے، جواب بھی دینا ہے۔ ہمارا اسلام دیکھو ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس طرف کس طریقے سے کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور سوچو تو صحیح، کہیں ہم بھی ظلم کرنے والوں میں تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں ہم بھی ان کے جو ساتھ غلط کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں ہماری گنتی اللہ کے نافرمانوں میں تو نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ اس بات کے بارے میں، اور بچاؤ اپنے آپ کو ان چیزوں سے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ غلط ہو اور ہم ان کے ساتھ ہوں، ہم فرعونوں کے لشکر کے ساتھ ہوں، ہم شداد کے لشکر کے ساتھ ہوں، ہم قارون کے لشکر کے ساتھ ہوں، ہم اللہ کے نافرمانوں کے لشکر کے ساتھ نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں کے لشکر کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے بندوں کے لشکر کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرے گا ہم اس کے ہیں، جو اللہ کے بندوں سے نفرت کرے گا، جو اللہ سے نفرت کرے گا، پھر ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہاں جب اسلام پر آنچ آئے، جب ایمان والے بندوں کو ستایا جائے، ان پر ظلم کیا جائے، پھر تمہیں اپنے عالموں کے حکموں پر چلنا ہے، اپنے عالموں کی بات کو ماننا ہے۔ تمہارے عالم پھر کیا کہتے ہیں، ہمارے عالم پھر کیا کہتے ہیں، پھر ہمیں ان کی باتوں کو فوکس کرنا ہے، پھر اپنے رول نہیں بنانے ہیں، اپنے رول نہیں بنانے ہیں، پھر اپنے طریقے سے کام نہیں کرنا ہے، پھر ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے اسلام حکم دیتا ہے، ہمارا اللہ حکم دیتا ہے، جو ہمارے علماء کرام، ہمارے عالم پھر جو ہمیں بتاتا ہے، پھر ہمیں اس کو کرنا ہے۔ اور میرے دوستو اپنے عالموں سے پوچھ کر کرو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، تاکہ ہم کل فخر سے کہیں کہ اے اللہ ہم تیرے حکم پر زندگی گزار کر آئے ہیں، کسی پر ایسے ناحق کسی کو ستا کر نہیں آئے، کسی کے ساتھ ناحق ظلم کر نہیں آئے، ہم ایسے نہیں کر آئے ہیں جس سے تو ناراض ہو، جس سے تیری نفرت ہو، ہم ایسے کام کر نہیں آئے ہیں۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو بتاؤ، اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ تو ایمان والا ہے، تو مسلمان ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے حکم پر چلے گا تو کامیابی ہے، اللہ کے حکم سے ہٹ کر چلے گا تو ناکامی ہے۔ اور مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس کی طرف رہنا ہے، مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے، اس بات کے بارے میں تھوڑا سوچو، غور کرو۔ اور میرے بھائیوں
थोड़ा सोच समझ कर ज़िंदगी बिताते हुए उनकी भी मदद करो और सोचो कि हमें अब आगे से क्या करना है, किन चीज़ों को बाइकआउट करना है, ख़त्म करना है, उनको नहीं लेना है, उनको नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं किसी को दिलाना है। हमें उन चीज़ों को लेना है जो हमारे ईमान वाले भाइयों की मदद करें। हमें उन चीज़ों को लेना है जो ईमान वाले भाइयों के हौसलों को अफजाई करे। हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है, उन चीज़ों को अपनाना है जिनसे अल्लाह के बंदों की, नेक बंदों की, अल्लाह को मानने वालों की मदद हो, उनका हौसला अफजाई हो, उनको काम करने में सहूलत हो, उनकी परेशानियां दूर हो। हम इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, कम से कम अपने खाने पीने की चीज़ों पर तो पाबंदी लगा सकते हैं कि हमें ये नहीं करना है, ये करना है, हमें ये नहीं लेना है, ये लेना है। जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ज़रिए जना कितने रुकेंगे, मेरे भाई जना कितने रुकेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो, इस चीज़ पर फोकस करो कि अब मुझे क्या करना है। अपने ईमान वाले भाइयों से पूछो, अगर आपको नहीं पता है अपने उलमा इकराम से पूछो, अगर आपको नहीं पता है अपने ज़िंदगी के मकसद को पहचानो, अगर आपको नहीं पता है अल्लाह के हुक्म को मानो और उसके हुक्म को पहचानो और उसके हुक्म पर ज़िंदगी गुजारो कि किस तरह मुझे ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरह अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, मैं किस तरह अल्लाह के नाफरमानी वाले कामों से बच सकता हूँ, किस तरह मैं फ़िरौन के लश्कर से हट सकता हूँ, किस तरह मैं फ़िरौन वाले कामों से रुक सकता हूँ। कहीं मैं अनजाने में तो नहीं ऐसे कर रहा हूँ जो मुझे खबर भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरी गिनती भी उनके साथ हो। मेरे भाइयों थोड़ा गौर दो इस चीज़ के बारे में, समझते हो, थोड़ा गौर दो इस चीज़ के बारे में। हम बेवकूफ़ ना बनकर बैठे रहें, उनके साथ जुल्म हो रहा है, कहीं हमारी भी गिनती उनमें ना जाए कि हम भी उन पर जुल्म कर रहे हैं, हम भी उनको सता रहे हैं, हम भी उनको परेशान कर रहे हैं। जो उनके साथ गलत हो रहा है कहीं उस गलत करने में हमारा भी हिस्सा ना हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों अपना इत्मीनान से सोचकर सोचो कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है। हमें हर उस चीज़ का बाइकआउट करना है, उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदना है जो हमारे ईमान वाले भाइयों के साथ गलत हो। हमें वो करना है जो हमारे ईमान वाले भाइयों के साथ नफ़ा हो, उनका अच्छा हो। और खुसूसन अपने अल्लाह से उनके लिए दुआएं करो। हाँ, उनके लिए दुआएं करो, तुम खुद दुआएं करो, अपने घर वालों से भी कराओ और सबको बताओ, सबसे करवाओ। न जाने अल्लाह किस किस सुन ले, क्योंकि वो हम सबके भाई हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे अपने हैं। हाँ, हमारे अपने हैं, अनजान ना हो। अल्लाह की कसम, ईमान वाले का आईना है, ईमान वाले का भाई है। हमें उनकी मदद करनी है, हमें उनसे मोहब्बत करनी है, हम सबको उनके हक़ में दुआएं करनी हैं। जितना हो सकता है उतना तो कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना तो कर सकते हैं। कम से कम उतना तो कर दो, उतना तो कर लो, कम से कम इतना तो करने की कोशिश कर लो कि हमारा ईमान इतना मर चुका है, इतना ज़मीर ख़त्म हो चुका है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ सोच ही नहीं सकते। मुझे बताओ तो सही, सोच ही नहीं सकते। मेरे भाइयों सोच समझ कर काम करो, सोच समझ कर। हालांकि मैं इन टॉपिक्स पर बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा ये देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये सुन रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, हम कैसे करें। अरे हमारे करने से क्या होगा, उनकी चीज़ों का बाइकआउट नहीं करना है जिनकी चीज़ों को हमें लेना है, और जिन चीज़ों को मना किया जा रहा है उसका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, जिसको क्या जा रहा है कि इसको उसका बाइकआउट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या पता अल्लाह किसकी सुन ले, क्या पता किसके ज़रिए से अल्लाह उनकी मदद फरमाए। हम न जाने कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन याद रखो, यूँ ना सोचना अरे मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, अरे मैं तो ऐसा इंसान हूँ, अरे मैं तो वैसा इंसान हूँ। मेरे दोस्तों अल्लाह हर इंसान की दुआ सुनने वाला है। अल्लाह उसकी भी सुनेगा जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारती, सारी ज़िंदगी वो अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह उसकी भी दुआ कबूल करेगा। आप कितने भी बड़े गुनाहगार हों, नहीं सोचना, बस अल्लाह से दुआएं करना कि अल्लाह उनकी मदद फरमा, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, सबके ईमान की हिफाजत फरमा, और उनके ईमान की, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह से दुआएं करो और जितनी हो सके इतनी दुआएं करो, करोगे इंशाअल्लाह।